بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا اور وہ کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاؤ۔ اس بندے نے غرور اور تکبر میں آ کر یہ کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس تکبر کو دیکھ کر فرمایا، تو تا حیات دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ساری زندگی وہ بندہ اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکا۔ یہ سزا تھی اس گناہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک عاجزی سکھائی، ایک ادب سکھایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، لیکن اس نے تکبر میں آ کر کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کلمات کی وجہ سے اس بندے پر یہ گرفت اور یہ عذاب نازل کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ دائیں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر، غرور یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں بلکہ کسی انسان کا شیوا نہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے، اور جو بندہ اللہ کی چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل اور رسوا تو ہو سکتا ہے، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ہم دیکھیں، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے، اور انسان کے اوپر آنے والی نعمتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں وہ گناہ۔ اللہ عز و جل کی نعمت ہے کہ کسی انسان کے اوپر رحمتوں کی بارش کا ہو جانا۔ اللہ کی رحمت انسان کے اوپر کیسے منہ موڑ لیتی ہے، کیسے رک جاتی ہے، یہ تکبر ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے زندہ مثال ہے شیطان مردود کی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم جو کہ میرا نائب، میرا خلیفہ ہے، اسے سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس اس نے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کس بنا پر کیا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں سورہ صاد کے آخری رکوع میں، اس شیطان نے یہ کہا تھا انا خیر منہ، میں اس انسان سے بہتر ہوں، مولا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا خاصہ ہوتا ہے پستیوں سے، اگر اسے سلگایا جائے، جلایا جائے تو بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اور انسان کو تو نے بنایا وخلقتہ من طین، مٹی سے، مٹی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بلند جگہ سے بھی پھینکی جائے وہ پستیوں کی طرف آتی ہے۔ میں بلندیوں کا طالب ہوں، میرا مقام بلندیوں میں ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ جب اس نے اس تکبر کا اظہار کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہے، لعین ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب مسلمانوں یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ کے دربار کے اندر سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ شرک نہیں تھا، وہ نماز چھوڑنے کا نہیں تھا، والدین کی نافرمانی کا نہیں تھا، شراب نوشی کا نہیں تھا، زنا یا ڈاکے والا گناہ نہیں تھا۔ سب سے پہلا گناہ جو اللہ کے دربار میں کیا گیا وہ تکبر والا گناہ تھا، اور اس تکبر والے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس گناہ گار کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ عز و جل نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، سب سے پہلی چیز یہی فرمائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے مقرب بندے، رحمان تعالیٰ کے پیارے بندے وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر سے نہیں چلتے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت جب کی تھی تو یہی کہا تھا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ اپنے رخسار، اپنے گالوں کو غرور اور تکبر کی وجہ سے تبدیل نہیں کرنا، ان کو موڑنا نہیں، ان کو پھیرنا نہیں، بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ پھر فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ عز و جل نے ابن آدم، انسان کو مخاطب کر کے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو روئے زمین پر چلتا ہے تو عاجزی کے ساتھ چلا کر، اپنے تکبر کی وجہ سے
نہ تو پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ تو انسان کو عاجزی اپنانی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ عمر تو وقت کا خلیفہ بن گیا، امیر المؤمنین بن گیا، لیکن اپنی اوقات کو نہ بھولنا۔ تو وہ شخص ہے جو اونٹوں کا چرواہا ہوا کرتا تھا، جو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ تکبر کبھی بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو عار دلانے کے لیے، اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر اگر ہم سوچیں تو انسان تکبر کس چیز پر کرے؟ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے موت کے منہ میں بجا سکتا ہے۔ مرضی مکمل طور پر اللہ عز و جل کی چلتی ہے۔ اگر ہم اپنی تخلیق میں غور کریں، پیدائش ایک ماء مہین ناپاک پانی کے قطرے سے، اور مرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کی خوراک، مٹی کی خوراک بننا ہے، اور اس درمیان کا جو عرصہ ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک، درمیانی کا عرصہ جو ہے یہ زمانہ، یہ ایک گندگی کا تھیلا ہے، چلتا پھرتا ہے گندگی کا تھیلا ہے۔ پھر غرور کس بات کا ہے؟ تو اس وجہ سے ہر انسان کو عاجزی اپنانی چاہیے، غرور سے بچنا چاہیے۔ اگر غرور اور تکبر کو اپنا لیا تو اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ پھر انسان جس درجے میں ہوتا ہے، جس عہدے پر ہوتا ہے، غرور اور تکبر بھی اسی عہدے اور درجے کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھا واعظ ہے، اچھا خطیب ہے، اچھا مقرر ہے، تو اب وہ یہ غرور نہ کرے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں، جو صلاحیتیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اگر کوئی مالدار ہے، اپنی مالداری پر تکبر نہ کرے۔ اگر کوئی لائق، قابل اور ذہین آدمی ہے، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت اور اپنی لیاقت پر وہ غرور اور تکبر نہ کرے، بلکہ عاجزی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اس وجہ سے کہ انسان جس اپنی خوبی کی وجہ سے غرور اور تکبر کرتا ہے، اللہ قادر مطلق ذات ہے، اللہ اس انسان سے وہ نعمت، وہ سہولت واپس لے لیتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج کی اس پوری گفتگو میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم عاجزی کو اپنائیں، غرور اور تکبر سے بچیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔